نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، بارک اللہ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المعصومین وعلی آلہ واصحابہ المحفوظین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ آپ سب احباب دی حاضرینوں قبول و منظور فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اولاد، اہل بیت، ساڑھے واسطے مشعل راہ نے، نمونہ ہدایت نے، ایمان دے پختہ ہون دی علامت نے۔ اہل بیت دی محبت ایمان اور انہاں دا بغض منافقت ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میری آل نال بغض رکھن والا بندہ تین حالتاں تو خالی نہیں ہوندا، یعنی جیدے وچ میری آل دا بغض ہوئے تین نقائص چو ایک نقص ہوندے وچ ہوندا ہے۔ یا تے وہ بندہ حرامی ہوندا ہے، حلالی نہیں ہوندا۔ جڑا میری آل نال بغض رکھدا ہے وہ یا تے حرامی ہوندا ہے، کیونکہ جڑا حلالی ہوئے وہ حضور دی آل دا منکر نہیں ہوندا۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت دے۔ دوسرا، اگر وہ حرامی نہیں پھر وہ منافق ہوندا ہے، اور اگر وہ بندہ منافق بھی نہیں تے پھر وہ اس ویلے اپنی ماں دے رحم دے اندر اس دا نطفہ قرار پایا ہے جدو ماں پاک نہیں۔ یہ دا مطلب بھی ہویا کہ جدے دل وچ حضور دی آل دا پیار ہوئے، اس گل دی نشانی ہے کہ وہ دی ماں پاک ہے۔ بھائی آپ کو سمجھ آئیے کہ نہیں؟ اللہ تو انہوں برکت دے میرے بچوں۔ یہ روایت میں کتب اہل سنت چو بیان کر رہا ہوں، بلکہ میں جتنی احادیث بھی بیان کی تھی وہ اہل سنت دیا کتاب آوے۔
تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اہل سنت و جماعت حضور دی آل نال کتنی محبت کرتے تھے. چونکہ اسی تے اہل سنت میں ریپریزنٹ کرنا ہے نا، انہوں نے ہی اسی اہل سنت دے عقیدے نو بیان کرنا ہے نا. اسی آل محمد دی محبت اہل سنت دے طریقے تے بیان کرنا ہے. اے اگو تسی ہوندے ہو جج بیٹھے، تسی فیصلہ کرنا ہوندہ ہے بھئی اے اہل سنت آل پاک نو مندے نے یا نہیں مندے. کیونکہ توانے دسیا جاندہ ہے بھئی سنی ہو ہوندہ ہے جڑا صحابہ نہ مننے تے اسی ہو وہاں جڑے آل نو مننے. توانے دسیا جاندہ ہے نا، تو اسی بیانے ہاں بس سجنا ہو یہ غلط فہمی ہے. دوجیاں دا مین کوئی نہیں پتا سنی ہو نا دن جڑا صحابہ نوی مندہ ہوئے تے حضور دی آل ناڑوی عشق کردہ ہو. دوجے جو کردے نو نہ اپنی گل دا آپ جواب بھی دینا ہے تے انہا آپ اپنی وضاحت بھی کرنی ہے. سنی کوئی گونگے نو باؤ نہ تو دسیندہ نہیں باسی کین مننے ہیں نہیں. اسی پہ دسنے ہاں کہ اسیاں جنہ آنکھیں تو ہے این نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اے اسیاں جنہیں آنکھیں ہے میرے امام اہل سنت امام محمد رضا نے وہ محبوب سونیاں تو ہے این نور. یہ گل سمجھو تے گسا جنہ بندیاں تو نبی نور نہیں پیا منیندہ انہا آل نو کی نور مننا ہے. پتر کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہ گا ان آگاں شدیاں کی ٹرنا ہے جنہ تو نبی نہیں پیا نور منیندہ. اے اہل سنت نے جنہ دا کیتا ہے نبی بھی نور ہے تے نبی دی آل بھی نور ہے. ہائے او سنی میں تیرے تو قربان ہواں جڑے پہاڑ تے حضور بے جان سنی تے اس پہاڑ نو جبل نور مندے نے. بھگو بچیوں سمجھے کوئی نازیہ نہیں ہے وہ پہاڑ بھی جبل نور ہے. تے جے مننا ان بندیاں اپنی مردی ناڑے اسی انجے دسنے آپ جنہ پہاڑ نور من لیا با حضور بیٹھے رہے پتہ نہیں ہو آل نو کڈا مندے ہو سن. میری گل دی ونڈ لے لو جس سنی نو حضور دی آل دے رتبے دی حد لب جائے وہ سنی نہیں ہوندہ انہاں دی حد لب دی نہیں. پتر نہیں سمجھیں گا حضور دی آل کتنے اچھے رتبے آڑے اے بندہ ڈھونڈ سکتا ہی نہیں. ساڑھیاں زندگیاں مک جان جے کو گل بندہ سمجھنے لا ہوئے تو میں دماں علامہ ابن حجر مکی لکھیا ہے السوائے کے محرکہ دے اندر. علامہ ابن حجر نے لکھیا ہے کہ بندہ کعبہ شریف دا حاجی ہوئے تے کعبہ دے سین دے ویچ ہوئے تے نماز پہ پڑھدا ہوئے یعنی بندے احرام بنیا ہوئے ساریاں تو افضل لباس احرام دا لباس ہے. بندے او لباس پایا ہوئے تے رب دے ویڑے ویچ کھلوتا ہوئے. امڑ کعبہ شریف دا سین اللہ دا ویڑا گننے ہیں نا رب دا گھر تے رب دا ویڑا. بیت اللہ تے بیت اللہ دا سین مطاف رب دا ویڑا مڑ میں پنجابی ترجمہ کیتا ہے نا. بندہ رب دے ویڑے کھلوتا ہوئے تے رب دے گھر منہ ہوئے تے رب دی عبادت نماز پیا پڑھتا ہوئے تے پھر اتھے ہی مظلوم قتل ہو جائے جے وہ دے دل وچ حضور دی آل دا پیار نہ ہویا تے جنت مڑوی کوئی نہیں ٹیڑی. پتر سمجھ آئیے گل دی کہ نہیں آئیے. اے علامہ ابن حجر نے لکھیا ہے کہ جے مڑوی اندر پیار نہ ہویا تے جنت نہیں ڈینی. جنت تاں ہی ڈینی ہے یہ حضور دی آل دا عشق اندر موجود ہویا تھا. اللہ آپ کو برکت دے وے اور اللہ آپ کو خیر دے وے. جدو تسی حضور دی آل دا میں ذکر کرنا نا میں تے ایسی منہ ویندہ رہنا بندیاں
تسی پوچھ سکتے ہو آل دا ذکر کر کے منہ کیوں ویندے ہو؟ ٹیسٹ کرنا ہوں ہے ہون سمجھ آئیے کوئی حضور دی آل دا نام لے کے علی علی کر کے حسن حسین کر کے اسی بندیاں دے منہ ویک کے پتہ کر لینے جی سمجھ آگئی ہے کوئی نہ اے اسی پتہ کر لینے بھئی انہی چو کیڑا بندہ ہے جیڑا مولا علی سرکار دا منکر ہے تے کیڑا خوش پیا ہوتا ہے اپنے دل دی تو انگل دسنا جڑا مولا علی دا نام سنیا راضی ہوئے مینوں بندہ پیارا لگتا ہے میں اپنی گل کرنی ہے یا ماشاءاللہ مینوں بندہ پیارا لگتا ہے جڑا مولا علی سرکار دا نام سن کے راضی ہوئے اس دی ریزن ہے کہ میرے مولا علی سرکار نال دورے رشتے نے ایک رشتہ انہیں جو بڑا مضبوط رشتہ ہے کہ میں مولا علی دا مرید بھی ہوں اسی جلے سنی ہیں نا اسی مولا علی دی بیعت کرنے ہیں یعنی جڑے بچے میرے بیعت ہوں دے نا میں ایک مثال دے رہے ہیں اور بھی کسی پیر صاحب دے بامے ہوں جڑے صوفیزم میں بیعت ہوں دے نا بندے وہ مولا علی سرکار نال منسلک ہوندے نے وہ ہاتھ ساڈا وسیلہ ہوندا ہے بیعت مولا علی دی ہو رہے ہیں جڑے وچ مرشد ہوندے نے تے وسیلہ ہوئے سمجھ آئیے کوئی نہ اے وچ وسیلہ نے صرف بیعت مولا علی دی ہے ساڈی کیڑی بیعت ہے اسی تے توان بندیاں نو علی نال کڈنے آ بس اسی بندیانو علی نال جوڑنا ہے توڑنا نہیں تو بیعت بھی علی پاک نال جڑن دا ایک سبب ہے لو ایتھے ایک جملہ سن لو مڑ رینج نہ ہویا کرو جڑیاں گلاں سچیاں انہوں نے تسلیم کریا کرو بیعت صرف سنی ہوندے اور کوئی مکتبہ فکر بیعت نہیں ہوندہ مندے تے مڑ سارے ہی رہنا مندے تے سارے ہی ہر کوئی اپنے اپنے انداز نال مولا علی نے مندہ ہے اللہ سارے بیلیاں نو توفیق لے وے مولا علی نو انج منن دی جی میں میرے نبی منوایا ہے ہاں میری جان اے دے وچ بھی ایک رمز ہے علی پاک نو اپنی مردی نال نہ منو مولا علی خدا نہیں جنہ خدا منیا ہے انہاں شرک کیتا ہے میرا اللہ ایڈا بلند ہے جنہوں علی بھی سجدہ کرتا ہے کوئی سمجھ آئیے کہ تائیں تے اللہ اکبر ہے جنہ مولا علی نو خدا آکھے ہے انہاں شرک کیتا ہے او بندے مولا علی نو پسند نہیں آل محمد رب منوان نہیں آئے بسان رب منو آل محمد بندیانو رب اگے جھکان آئے نے توجہ ہے آل محمد بندیانو اللہ دی پہچان کران واسطے نے آل محمد لوگان رب دی سیان کران دے نے کہ آؤ تو ان رب دی پہچان کرائیے تو ان رب نال منسلک کریے تو ان رب تک اپڑائیے سو سجنوں اے جڑی ایسی بیعت کرنے آنا اہل سنت بیعت کر دینے اے مولا علی نال بیعت ہے اس گل دی ایک تے توبہ کرنے آنا کہ کوئی گناہ نہیں کرا بیعت کرنے آنا جدوں حضرت علی دا پتر مہدی دنیا تے جلوہ گار ہویا جے جیوندے ہوئے تے سید دے نال کھلو جانا توجہ ہے حضرات کے نال جیوندے ہوئے تے سید دے نال کھلونا تے تساں ہن بڑے بندیاں ہوں رولے پائے نے روز سننا رہنا میں کہ ایدو مناظرہ بندے پہ کر دیں تے ایدو کتاب چاہی ود دیں تو آندہ فلانا مسئلہ کریے تے اوہ کملیاں ہو جدو آگئے نا امام مہدی
ادو یہ نکھےڑا بھی نکل جانا ہے، کیونکہ جیڑے مڑ پیر ہون باویں پنڈ سارا وسدا ہوئے انہاں دی گڈی تے مریداں دے گاری کھلوندی ہے، باویں سارا پنڈ ہی چنگا ہوئے مندہ ہوئے، پر ہن انہاں آونا تے اودے ہی نہیں جیڑے مرید ہوئے۔ ہن پتہ نہیں تو ان سمجھ آئی رینج تے نہ ہوندے پہ نہیں، رینج نہ ہوئے پنڈ سارا وسدا ہے، سارا ہی بندہ ہے، پر پیران دی گڈی ہوتے آنا ہے جدے مرید ہوئے باویں ماڑے ہوئے۔ کوئی سمجھ آئی کوئی؟ تے اسی تا لا الہ الا اللہ پڑھا لو، مرید سیدان دے ہو کے بیٹھے ہیں، بس سونے جلے تشریف لے آئے ہو ساڑھے کلی اچھ تشریف لے آئے ہے تے جدے اکھے ہوئے تو اڈے نال ٹور پسائیں، جدے نال آکھوئے لڑا دے، جدے نال آکھوئے پیار کی تو کران۔ با کوئی سمجھ آئیے کوئی؟ تے مرید سے تو یہ وطنیاں باقی ماڑے جائیں ہیں ایسی یا سنی تھوڑا جدو مرشد ہونے سواری ساڑھے بیڑے جاوے۔ با کوئی سمجھ آئیے بچہ؟ ہاں جی مرشدان پہ اڈیکنے تے جے ہون ساڑھی زندگی وہ نہ تشریف لے آئے، ساڑھے عقیدہ ہے کہ امام مہدی نے پیدا ہونا، ساڑھے عقیدہ اہل سنت میں تو جو ساڑھے اندیاں نہ آئے تو قیامت والے دن اے تے آکھاں گے نا بس ہونے اڈیک رکھی آئی، انتظار کرتے رہے ہیں، مڑ تسی تشریف ساڑھے تو پیچھے لے آئے ہوں جو منن والے ہیں جناب اسی بھی بھائی سمجھ آگئی حضرات کے کوئی نہیں؟ دوستو اور عزیزو آل محمد اے سن سبق پڑھان والے، آؤ آج دا سبق شروع کریے۔ اے میں اڈیک دا پیا بس سارے آلین بچے تو مڑ سبق پڑھان دے، آج ذرا لیٹ آئے میں پہلے آگئے آگے میں لیٹ ہونا، اے پہنا آ جاندے چلو اے بھی واری لے گئے۔ کوئی سمجھ نہیں؟ میں آج نماز آئی تھی بڑی اڈی کر دی بھی تھی شام دی بھی اگے تو سی مڑ پہنا آکے نماز آئی تھے پڑھ دے ہونے ہو۔ ہاں جی اللہ اکبر ساڑھے ایک شاہ جی ہو رہی آئے فوت ہو گئے نے، اللہ انہوں جنت دے بے چاند جی حضور کے بلاؤ گل سنے دے ہم دے آئے میں ایک پنڈ گیا تے مریدان دے گھر تے میں اندر نماز پڑھن لگ پیا تو اتو کو جٹ جی آیا تو اسا کہا میں سنیا ہی دے تیرے حال پیر بڑے آئے کرمالا، اسا کہا آؤ پیر ہیں کدے نہیں، اسا کہا اندر نماز پہ پڑھ دیتے، اسا کہا آئیں پیر نماز پہ پڑھ دینے، اسا کہا بالکل سید بادشاہ نے تے اسا کہا مڑ پیر نہ ہونا کوئی میانا ہونا ہی پیر ہوندا تے ہوندا نماز نال کیڑا جوڑا تے کم میانیاں دا مڑ جٹ گل تنزن اس گل تنزیہ انداز نال کیتی پر چوٹ اس بڑی گہری کیتی اس ہستیاں ہستیاں بڑی گہری گل کیتی ہے پیران دا تے نماز دا ہن کیڑا جوڑ رہی ہے تے میانیاں جو کی رہ گئی گل اس جٹ بندے بڑی ڈوگھی کیتی ہے جے کسی دی سمجھ آئی تے کیونکہ ہن 99% پیر نماز کوئی نہیں پڑھ دے کوئی سمجھ آئیے ہاں جی وہ کوئی نہیں پڑھ دے ہوں دے وہ آندے بس کوئی نہیں لنگ جساں آئے دے نمازہ نڑکائیں پار جانا ہے تو خیر اللہ ہدایت دے بے میں تے تو انساریاں نہ کھاں گا کہ بھائی آل محمد کو نماز سیکھو جی وہ نائے پڑھ دیتے تسی بھی نہ پڑھیا کرو تو جو پڑھ دے آئے تو مڑ تسی بھی پڑھیا کرو جی وہ نہیں نماز چھوڑی تو بھائیا اسی کیوں چھوڑیے مڑ سان میں پڑھنی چاہیے جڑے جڑے تسی اس بیٹھے ہو سن دے پہ ہو پڑھیا کرو عزیز من جڑی آج آیت میں پڑھیے وہ دے ہوتے گفتگو کرنا چاہنا اللہ فرماندے انما المومنون اخوۃ مومن برا ہوندے نے فصلحوا بین اخویکم براواں پنجابی چاندن کوئی ٹھڈی ٹھوکیا کرو ہر ویلے آگ نہ لایا کرو ٹھڈی ٹھوکیا کرو
کوئی محبت والی گل، کوئی پیار والی گل مینوں سمجھ نہیں آتی تانوں جٹاں نوں مناظریاں نال کی غرض ہے؟ او بھائیا رنج نہ ہو پیا ہے۔ شیعہ آندے نے بھائی ایک دی ہے حضور دی، سنی آندے نے چار۔ اس گل تے جو جھگڑا پایا ہے بھائی ایک ایک چار نے، جڑے ایک مندے ہو یا چار مندے ہو، اصل مسئلہ تا اے ہاں بھئی جیڑی ایک دوہاں گھراں دی متفقن علیہ بیٹی ہے حضور دی۔ میرا عقیدہ تے چار دا ہے، میرا عقیدہ چار دا ہے، لیکن جیڑے ایک تے چار آلے ہو سوچنا اس گل تے چاہیے ہے بھئی جیڑی ایک دی بھی حضور دی ہے کیا انہاں دی سیرت تے ساڑیاں دیاں عمل کر رہے ہیں؟ گل تے اس تے سوچنا چاہیے ہے چلو ایک تے اتفاق ہے نا ساریاں دا، جیڑی ایک حضور دی دی ہے جی میں انہاں دا پردہ ہاں کیا ساڑیاں گھراں وچ پردہ ہے؟ جی میں حضور دی دی قرآن پڑھ دیا ہی کیا ساڑیاں گھراں وچ قرآن پڑھی ہے؟ جی میں حضور دی دی چکی گیڑ دیا ہی کیا ساڑیاں عورتاں انج کر دیا؟ جی میں حضور دی بیٹی اگر چلہ آگ نامی مہینہ بڑے آتے کدی شکوہ نہ کیتا کیا ساڑیاں عورتاں میں ایڈے صبر آڑی اصل چیز تے لین آڑی نہیں، لیکن اساں اے نہیں کرنا۔ اس گل تے روڑا پائی بیٹھے ہیں نہیں وہ آندے نہیں چار نے تسی آندے ہو ایک تے آگاں آؤ بیٹھے کے مناظرہ کری۔ او بھائیا تسی ایک نو مندے ہو تے ایک تے صحیح عمل کرو، تسی چار نو مندے ہو تے چار تے صحیح عمل کرو۔ بہو نہ دی جو سیرت طیبہ ہے آؤ نہ اپنے گھراں وچ ویکھیے بہو ہے، یعنی اسی عمل والے پاس سے نہیں آونا۔ میں تو اگلے دن بھی گل دسی ایک بندے میں فون کیتا بس ساڈا چروکنا روڑا پیا کھڑا ہے تے فیصلہ تے کریا ہے شاہ جی مسئلہ پوچھنا بھائی ہاتھ بننے چاہیے نماز یا چھڑنے ہونے۔ میں اس بندے نے جان دا اتفاقاً جس فون کیتا ظاہر ہے بڑو میں تاں ہی اس ادھی راتی فون کیتا نا میں نے جان دا۔ میں آکھیا بھائی جناب اے موڑ دساں دے اے دسو با پڑھن دا موڈ بن گیا ہے؟ جے دوڑا پڑھن دا موڑ بنیاں کھڑا ہے تو موڑ تے یہ گل بڑی سونی پوچھی ہے بننے نے یا چھڑنی ہے تو تیری کو 40 سال عمر ہو گئی عید تو منے تو مسیطے نہیں گیا تھی اس گل تے تین مناظرہ کرنے دی ضرورت کیڑی پئی کھڑی ہے بیٹھا کے بے کے بجناب چھڑنے یا بننے تے جیڑے پڑھتے انہوں نہ کدی مناظرہ کیتا ہی وہ چپ کر کے پڑھی آن دے ٹھیک ہے پڑھو بھائی یا سجدہ تے رب نو کرنا ہے کرو نہیں وہ آن دے نا سی جھگڑا کرنا ہے سان جھگڑے دا بڑا سواد ہونا ایک بندہ پہ انداب ہے اور بھی بڑیاں چیزاں دی لڑائی ویکھی ہے پر جڈا ہے مولویاں دی لڑائی دا سواد ہے مطلب تو اسی دے سواد لیندے ہوئے سجنوں میں تو انہیں نہیں آندا کہ تسی لڑو میں تو نہ کھنگا کہ جڑا بندہ حضور دے صحابہ نہیں نہ مندہ وہ یہ عقیدہ اپنے کو رکھی رکھے پر وہ صحابہ نے برا نہ آکھے منن والیاں دا دل ٹوٹ جائے گا جڑا مولا علی نہیں مندہ حضرت علی مندہ ہے وہ مولا علی نہ آکھے پر جڑے مولا علی آندے انہاں نوں کچھ نہ آکھے منن والیاں دا علی دے پیار والیاں دا دل ٹوٹ جائے گا کیوں تسی دنیا نو ضرور منویندے ہو دکے نہ گن پوائنٹ تے دین دسنا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے بارے ساڈا عقیدہ ہے وے حضور نے دسیا لا تمس النار مسلم الرعانی او رعا من رعانی جیڑی آنکھ نے ایک واری محمد مصطفیٰ دا چہرہ تاک لیا ہے وہ دوزخ وچ نہیں جانا بھائیا سی دے یانے میرے نبی دے یار نے سنی انہاں دے تابعدار تو کوئی لڑائی نہیں واللہ کوئی لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں جھگڑا تو نفرت ہے بالکل میں اپنے دل دی تو انگل پہ دسنا میں نے جھگڑے تو نفرت اور اے میں نتیجہ ایک دم نہیں کٹیا میں 22 سال تقریباً ہو گئے نے بیان کر دیا میں سارا کچھ ویکھ کے تے تھے اپنے یہ جھگڑیاں نال دین دی بندیاں سمجھ کوئی نہیں ہونی
محبت نال ہی دسنا ہے. میں تے آندا پیا تانوں میں تے صحابہ نوں مننا لیکن میں دوجیاں تو دھکے نال منویندا نہیں. میں دوجے نوں منو نہیں تے میں میرے کول ڈنڈا ہے میں مننا ہے. گن پوائنٹ تے صحابہ منوینے ہیں. گن پوائنٹ تے نہ منواؤ. مہربانی کرو تسی مندے ہو تے منی رکھو. جڑا نہیں مندا او نہ منے. لڑو تے نہ لڑن والے کام چھڈ دیو. اور سب تو زیادہ فتنہ جڑا ہے وہ سوشل میڈیا. سوشل میڈیا ایک فتنے دی صورت اختیار کر گیا. یہ دے اتے بچیاں دے ہاتھ وچ موبائل ہے. جو کسے نہ ہوندا ہے وہ اتے نیٹ تے چاڑ چھڑ دے. ہیٹھ بندے چھپ کر کے گالاں کڈی آوندے. میں یہ بڑی گل ہے بھائی. میں تے اس گل تے اللہ دا بڑا شکر ادا کرنا کہ میں فیس بک چلائن دی جاچ ہی کوئی. اللہ سونے دا بڑا فضل ہے. شکر ہے کدی کدی جہالت بھی بڑا نفع دین دی. اس علم تو جاہلاں با فیس بک میں چلائی تو اللہ پاک دا فضل ہے. مڑ میں بھی پتہ ہی ہے دنیا تے کی ہو رہا ہے پتہ لگدا رہندا ہے. فیس بک کوئی نہیں تے بندے تاں بھی جیوندے ہیں. جڑے ہن کوئی نہیں چلائندے وہ بھی جیوندے رہندے تے جڑے پٹھے وڈن لگیاں تے ماج چون لگیاں بھی فوٹو چاڑ چھڑ دے. بس ویلے ہے سٹیٹس دے موڈ وچ. اورنا بندیاں نوں کی لگے کوئی سمجھ آئیے کوئی نہیں. انہاں دا دل کردا ہے بس ساڈی ہر حرکت فیس بک تے آوے. اجے شکر ہے واش روم وچ بیٹھ کے نہیں نے چھکی. اب واش روم وچ بیٹھ کے بھی چھک کے چاڑیے بس ویلے ہے سٹیٹس وچ. کوئی عجیب شوق ہے. میں تے حیران ہونا پیا. میں اج نا سرگوتے گیا سا تے میں اوتھے وضو پیا کردا سا. وہ وضو کردیاں بھی بچے فوٹو چھکتے رہے. روٹی کھاندے پہ ہوتا بھی چھکی رکھ دیں. ٹردے پہ ہوتا بھی چھکی. کسے ویلے بندہ کسے موڑے چوندا ہے کسے ویلے کسے رنگے چوندا ہے. وہ آندے نے ہر رنگ دی چھکڑی. وہ خدا دا نا ہے انی تصویر کشی نہ کریا کرو. چلو ہوندا ہے ایک دی تصویر بنا لئی کسے ویلے لیکن ہن تے ہر بندے پہ ہاتھ وچ کیمرہ ہے. ہن تے گل کردیاں ہن جی ڈر ہوندا ہے. روٹی کھاندے پہ ہوئی تے بہنا سجے کھبے ویکھی دے کیمرے والا بیلی تے نہیں اتے لائی کھڑا. ہاں جی وہ پھر جدو چاڑ دینا کو نیٹ تے اگے ڈھیر سارا کھانا رکھ تے وہ پیار تیز تو چاڑ دین بس ہاڈے وال پیر آیا ہے تے اسی انی خدمت کیتی. ذرا دنیا ویکھے تے دنیا مڑ کو ہر رنگ دی ہوندی ہے. وہ تھلے لے چھڑ دین اے پیر بھی ہر ویلے کھاندے ہی رہندے. کوئی سمجھ آئی کوئی لے میں کہ تسی سواد لے لو چرا کے یعنی کوئی تھاں بھی اسی خالی نہیں چھڑنے. تو میں تو چونکہ پھر وہ ویندا کوئی نہیں ہو. پھر میں نے کوئی فون کر کے سنگی 10 دن میں تو بڑا شوق ہے فوٹوਆਂ دا. میں کیوں آندے کہ کھانے رکھ کے بھی چکائی رکھ دیو. میں کہا بھائی میں تے پتہ ہی کوئی میں تے تواڈے تو سندا پیا. تو یہ ایک فتنہ ہے سوشل میڈیا. اس کو نہ مذہب سیکھنا چاہیے نہ عقیدہ سیکھنا چاہیے نہ عقیدے دیے دے اتے باس کرنی چاہیے. بلکہ میں آکھاں گا کہ تسی جڑے بندے ہو نا اے عقیدے دی باس نہ کریا کرو آپس. تو ان جو دوجے کلمے صحیح سنیا تے پورا کوئی نہیں ہوگا. ہن میں جا کھانا بجی تریجا کلمہ صحیح ہوندا ہے ہاتھ کھڑا کرو تے کوئی ایک کد ہی ہونا ہے. وہ بھی کوئی میانیاں دا چھوڑ ہونا ہے جے ہاتھ کھڑا کر لینا ہے میں صحیح ہوندا ہے. دوجیاں سارے ہاتھ کھڑا کوئی نہیں کرنا. تے جے تسی مناظرے دی دعوت دیو باگاں ایتھے مناظرہ کرنا ہے. وہ نہ کھڑا کوئی نہیں مولوی سدن دی لوڑ میں بتیرا. ساڈا یہ حال ہے. بھائی تھوڑے جا حوصلہ کرو. اللہ قرآن اچ فرماندے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. میرے نبی دیاں یاراں دا آپس اچ بڑا پیار ہے. میں وہ ابو بکر صدیق دا احترام کرنا جی دے موڈیاں تے حسن پاک بھی بیٹھے ہے حسین پاک بھی بیٹھے ہے تے حسین دے نانا پاک بھی بیٹھے ہے. دوستانے دی بکار نہ کوئی مان سکتا تے نہ منو غلط نہ آکھیا کرو. دیکھو اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ آدَاءً
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا كُنْتُمْ عَلَى شَفَاءِ حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانْقَذَكُم مِّنْهَا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تسی جہنم دے کنارے تے آؤ، میرے نبی تو آنا آکے پیشاں چھیک لیا ہے۔ جیڑے بندے جاگ دن میں انہاں نال گل پیا کرنا تے 1.25 لاکھ بندہ جے جہنم دے کنارے تے آتے انہاں ہی تو 4 ہی چھکے ہی نہیں۔ کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی نہیں۔ اب بھائیہ میرے نبی سونے دی تے نظرے چکے نہ کھمالے ہون میں کیویں تو اندساں سی سنی تے ایڈے کملے ہاں اسی آنے ہاں جیڑا ساڑے مرشد فرید تے دربار وچو لانگ جائے ہو جنتی ہے تے گھٹ دوجے بھی کوئی نہیں ہو آندن جیڑا ایک واری کربلا ایچو آوے بامے جیویں دا بھی ہووے وہ بھی جنتی ہے تے اسی تے بھی مننے ہاں حلفیہ بیان لکھا نہیں دیتا بھی لکھا لا بھائیہ میں تے بھی مننا جیڑا میرے مرشد حسین کو ہو آوے میرا مرشد کریم ایڈا ہے جیڑا پورے پیار نال ہو آوے میرا مرشد ان دوزخ اچ نہیں جان دیندہ لیکن رب دا نائے کچھ حوصلہ کرو پیران تے بار پاؤ ٹھنڈے ہو وہ کول ڈاؤن ہو وہ لڑدے کیوں ہو یہ اسی فرید دے مداری چلنگ جائیے تے سنی جنتی ہیں تسی کربلا دے بچو ہوا ہوتے تسی جنتی ہو تو نبی پاک دے جڑے نار دو ستے پہن انہاں دے تے کیوں اعتراض ہے سن اونا میری جنت جانا ہے اونا دی اپنی جنت سائیں جن دے چھجن سانی اس گل نال کیوں پرابلم ہے بجی انہاں نے سی نہیں جان دینا اب اترے لڑائی چھاڑ دے ہوئے رب دا نا ہے کیڑے چکرے چھپے کس کھاتے بچ لگ گئے ہو تو ان پتہ نہیں یہ دشمن قوتاں دا سازش ہے کہ انہاں لڑاؤ آپس ہے جڑے شیعہ نے وہ شیعہ ران جڑے سنی نے وہ سنی ران لیکن کسن کو جنا کھو دو جن برداشت کرو کچھ نہ کھو کسن تسی ضرور دنگل کھیڑنا ہے ضرور لڑائی کرنی جائے اور یاد رکھو فساد ہمیشہ بے ادبی تو اندہ ادب فساد تے کریں دے ہی نہیں ادب فساد نہیں کریں دا فساد بے ادبی کریں دی پتر بے ادبی چھاڑ دیو نو بھی مندے تے بندے آگے نہ کریا کرو لے میں اینی گل کرنا چوتھی بارے میں نہیں گل پیاں دیا نو بھی مندے تے لوگاں نہ دسو ساڑھے جاٹان دے ہوں دینا اپنے گھر کو چھاج بگائے چھاننی بگائے جو مرضی پیا کرے اے راڑ وسن دا فارمولہ ہے جی تو اڈا دل کردہ ہے نا باسی راڑ کے بہ جائیے تُسی تھے میں بچے میں 10 دن پر ڈھیر سارے اہل تشیعوں بھی تقریریں چاہے تے ایک دن میں تقریر تھوڑی جی رخ بدل کے کرنا تو نہ دوجے دن کوئی نہیں آنا تو میں یہ تقریر اس طرح کرنا نا بھئی وہ بھی آ جانتے ساتھ بسم اللہ بان میں ایک کوشش کرنا کہ میرے کو کوئی ایسا جملہ نہ نکلے جیڑا کسے دا دل توڑ جائے اللہ سونے میں وہ گل کرن دی توفیق دیں کہ کسی دا دل ساڑھے نڑ جڑ جائے دل توڑن والی گل میں نہ کرا کیوں کسی دا دل توڑا جڑا گھروں اٹھ کے گل سن کے آ گیا ہے سید بھی ہے تے سنی بھی ہے پر چلو یار گل سنیے مڑ میں دل توڑا ہوں میں دل نہیں توڑنا میں اس بندے دا شکریہ ادا کرنا جائے اپنا دل تے دماغ پورے دا دے میرے اگے دریائے بجے کوئی ویچ پوندی تے پالا کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی جب یہ دے ویچ کوئی پوندی تے پالا ہونے لگا تو میری مردی ہے نہ وہ دے کوئی پا سکنا یا نہیں پا سکنا یہ تو میری قابلیت ہے اس تے اپنا کام کر چھڑیا انہوں دے نالی اس گل تو میں نراز ہوں میں کھلو جا تو اتنے بڑیا کیوں ہے نہیں میں تے پیارنا اگلے سال دی بھی پیش کی دعوت ہے ہاں جی میں بالکل وہ گل ہی نہیں کرنی جڑی تو ان تکلیف دے ہو نا محبت نال گل کرنا پیار نال دسانگے کہ دوستا اور بھائیا
کلیاں بہ کے جٹ کل جڑی جٹ نے نا وہ کچھ جٹ کلیاں بہ کے تے پگ اپنی سرانے دھر کے راتی قیاس کر دے اس لئے یہ گل قیاس کریا جے بھئی حسین پاک کوڑ جے 15ویں صدی دا بندہ ٹر جائے تے ہو کے آ جائے وہ ستھرا ہو جاندہ ہے بولو ہندہ یا نہیں ہندہ تے پتران ہو جڑے حسین دے نانے کو گئے تے مڑ آئے ہی نہیں تے جے مڑ بھی میں آنا چلو چوپی کر جائیے اور کچھ نہیں تھی اس تو ہی کر جائیے بھئی یار آجی صادق قرآن دے مڑو مرشد نے ابو بکر صدیق تے عمر چل اینا دی وجہ تو ہی چھاٹ دیو چل شاہری انہاں مندر تے علی علی بھی بڑی کر دیں اینا دی وجہ تو چوپ کر جاؤ بھئی کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں دوستان محترم میں تو ان امن دی دعوت دینا اور ادب دی دعوت دینا امن تے ادب دی دعوت دینا جنہ آل محمد نوسی مننے آؤں دے حوصلے کی دیا ہے بڑا معروف واقعہ امام حسن داتا صاحب نے کشف المعجوب جس نے لکھا ہے داتا صاحب نے جان دے انہیں اے لاہور آلے انہاں کشف المعجوب وچ لکھیا ہے بھئی امام حسن بیٹھے ہے تے ایک بندہ انہاں کو آ کے مولا علی سرکار نو برا بھلا کہنے لگ پیا تے سرکار نے اپنے خادم نو فرمایا وہ اندروں روٹی لے آ کے ان کھوا داتا صاحب نے جو لکھیا ہے وہ مک گیا ہے پر گل تے سمجھو نا بہو جو برا بھلا پیاندا ان روٹی کھوانی چاہیے یہ دھکے دینے چاہیے بہت نکلے تو تم ساڈے کول بے کے سان برا بھلا نہ لیکن وہ سید ہے نا جدہ نا حسن ہے سید فرمایا روٹی لیا میرا ذوق ہے یہ سید پاک سنگال 10 چھٹیے ساڑھے نہ لڑدہ ہی ہوئے جڑا اندروں بھوکھا ہوئے جڑا رجیا ہوئے وہ ساڑھے نہ لڑدہ نہیں ہائے ہائے آل محمد نار جے کوئی لڑدہ ہے آل محمد دا بغض رکھ دے تو سمجھو بندہ اندروں بھوکھا ہے جڑا اندروں رجیا ہوئے وال دا منکر رہے ہوتا پتر میری گل دی سمجھ لو یا کر اسی حضور دی آل دے دیوانے ہیں حضور دی آل دے عاشق آل دے نام تے ساڑھا سب کچھ قربان ہے میرا پتر اے گل پہ سمجھانا اے طریقہ آل محمد اے معرفت آل محمد تو ان اے گل عرض کردہ جاما کہ حسین پاک نے آخری سجدے وچ بھی اپنے نانے دی امت واسطے دعا کی تھی تے امت کی بھی کر دی ہے امت خنجر لے کے سر تے کھلوتی ہے پر امت دے وارث دعا کر دے پہ اللہ سونے نانے دی امت ہے معاف کر دے کچھ حوصلہ تے سانوی انہاں کو سیکھنا چاہیے جس حضور دی آل دے اسی غلام بھائیا سنے ہی ہونا جے تسی بھی کیڑا بندہ ہے جنہوں یہ نہیں پتا کہ انہاں قاتل نو بھی شربت پلایا سان حوصلہ کیوں نہیں آنا رہا اسی بھی تے انہاں دے منن والے نا ساڈے اندر اتنی گرمی کیوں ہے برداشت کیوں نہیں جنہاں دے اسی منن والے انہاں دے اندر تے ایڈا حوصلہ با کتاباں وچ لکھیا ہے کہ امام زین العابدین حج کرن پہ جان بڑا معروف واقعہ ہے سرکار حج کرن پہ جان تے ابن نمیر کربلا دا ایک بڑا معروف کریکٹر ہے یزیدی فوج دا اے دے پیچھے مختار سقفی دی فوج لگی ہے او داخل ہویا آپ دے خیمے خوف زدہ ہو کے جدو اندر داخل ہویا اللہ اکبر تو سرکار نے ویکھیا تے جدو انہیں ویکھیا امام زین العابدین تو مڑ پیشاں بجیا بے میں تے غلط جگہ تے آگیا سرکار نے مریدان فرمایا ان پھڑ کے وہاں اندر لے آؤ انہاں اندر لے اندر تے سید نے پیڑا حکم دیتا ہے ان پانی دیو پتہ نہیں کسی نے سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے فرمایا ان پانی دیو پیاسا ہوتی اے جے سید انہاں دے اسی منن والے میں تو انداز چھڑنا جیڑا سیدان دا جڈا وڈا مانی ہوئے دا انہاں زیادہ حوصلے آڑا ہوئے دا چھٹاکی خون دی ہندی ہے بندے آئے ایکو گل نال 100 توتاں پارا لنگ جاندہ
توجہ کرو میری گل تے میرے بچوں. آپ نے فرمایا ان کھانا دیو, ان سواری دیو, انہاں کو جتھے جانا ٹر جائے. اس کا کیا سید زادیہ میں نے پہچانے آئے؟ آپ نے فرمایا پہچانے آئے. جدو تو پہلی باری داخل ہوئے پہچان تے میں ادو ہی لیا. آکھیا بھئی سیدہ بھول گئے ہو اسی تو اڈے نال کی سلوک کیتا؟ فرمایا بھولے کوئی نہیں, بس جدو اسی تو اڈے کھڑ گیا ہے تو سا اپنی عادت دے مطابق کیتا. آج تو ساڑھے بوئے تے آئے ہیں اسی اپنی عادت دے مطابق. بھائی آل محمد نے جدو واقعہ حرہ پیش آیا ہے, واقعہ حرہ جدو یزیدی فوج نے مدینہ شریف تے حملہ کیتا ہے, مسلم بن عقبہ دی قیادت وچ مدینے دی آبادی تھوڑی سی, فوج زیادہ سی, کنک مک گئی. وہ جو کچھ غریباں گڑا انہوں بھی لے لو لیا. امام زین العابدین مدینے تو باہر ایک جگہ تیران دیا. امام زین العابدین مدینہ شریف تو باہر رہن دے سا. اتھے ایک جملہ سنی جاؤ, مروان تو بڑا کیڑا دشمن آل محمد جڑا ممبر تے بے کے مولا علی سرکار نو برا بھلان دا سی. جدو مدینہ تے حملہ ہویا ہے نا, واقعہ حرہ تو پہلے یزید دی بیعت توڑی گئی اور مدینہ تے قبضہ ہویا ہے. اے جدو نس ہے نا اپنیاں بال بچیاں عورتان لے کے تے اس وڑے انہوں کوئی واہ نہیں لگی تے امام زین العابدین دے گھر گیا ہے کہ سرکارہ میرے بچے انتے واہ کوئی نہیں, نہ نہیں تھے رکھ لو. تے سید نو پتا ہاں بھئی یہ کون ہے. سرکار نے فرمایا بوئے تے آگئے ہیں کل دے. ایسی انہاں سیدان دے منن والے ہیں یار, ایڈے بے حوصلے کیوں ہو جاندے, ایڈا غصہ کیوں آ جاندے سانو. وہ کنک ختم ہو گئی. امام زین العابدین نو پتہ لگا دیا آپ نے جانوراں تے گندم لدی کہ مدینے دیاں غریباں وانڈیا. جدو آپ داخل ہو لگے تھے کہ فوجیاں نے ناکا لایا سی, انہیں چیک کیتا گندوں میں, انہیں کہا یہ جڑا بیچن والا ہے نا یہ نہ کھو کہ یزید امیر المومنین یزید. سمجھ آئی جائے کوئی نئے بڑھ بندے ہونے نہیں سدے نا, اسی تے لانتی سدنے ہیں. ساڑھے بولتے یہی لقب ہے او دے واسطے بھی تے جڑے او دے حمیتی نے او دے واسطے بھی ساڑھے بولے یہی. بھائی بڑی صاف کی گل ہے, یزید واسطے ساڑھے کوئی گنجائش ہے بالکل بے شمار ہے جی, بے شمار ہے. اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں, لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت. توجہ ہوئی حضرات کی کوئی؟ لعنت اللہ علیکم دشمنان حضور دی اہل بیت دے ہر دشمن تے لعنت. بھائی سمجھ آگئی حضرات؟ اچھا انہوں نے آکھا بھئی اے ساڑھے لشکر نو, یہ لشکر وہ یہ جڑا کربلا والے اندر مقابلے بیچ آیا ہے, گندم دی ضرورت ہے تے بیچ دیو. صدقے جامعہ میں سید سرکار تو فرمایا بیچ دے نہیں, جنی لوڑے ان جی لے لو. اسی سید آن واہ سیدو تو اڈی شان تو صدقے جامعہ میں اے جے سید تے اے جے انہاں دا کردار جے کوئی معرفت حاصل کر سکتا ہوئے تے آل محمد دے ایس کردار نو اپنان دی ضرورت ہے تاکہ دنیا میں امن قائم ہو سکے. تسی حالات ملکی حالات تو واقف ہو نا کہ پاکستان دے اندر ایسا ماحول کریٹ کیتا جا رہا ہے کہ فشوشیہ سنی فسادات کروائے جائے. تو اس ماحول نو نفی کرو, اس ماحول دی اس ماحول دی نفی دی ضرورت ہے. اور میں بڑی آجزانہ التماس کرنا کہ اس ماحول وچ پہلا قدم اٹھان دا یہ طریقہ ہے کہ صحابہ کرام دے بارے نازیبہ الفاظ بولنے چھٹ دیتے جا بالکل اس تو بعد امن ہو جائے گا. تسی 10 دن ذکر حسین کر دیو, تسی 365 دن ذکر حسین کرو, سان اعتراض کیوں؟ سان کی اعتراض ہے بھائی؟ تسی 365 دن میرے مرشد حسین کا ذکر کر دے رہو کرو بسم اللہ, سان کی اعتراض.
اس دے اتے اعتراض کیوں کران گے سی نا کرو بسم اللہ، لیکن آؤ امن دا فارمولہ تے کرو، جتھے محفل ہوئے اتھے ہر بندے نو کلپ بنا کے نیٹ تے چاڑن دی اجازت نہ دیتا کرو۔ تقریر کر دیاں کچھ گلاں کیویں دیاں کچھ گلاں کیویں دیاں بندے دے منہ وچوں نکل جاندیاں، بندہ بشر ہے او دے منہ وچ کوئی وحی بھی آوندی ہے، او تے صرف اللہ دے نبی تے آوندی ہے، وہ دے کولوں لفظوں نکل جاندے جڑے قابل گرفت ہوندے، بعد وچ بندہ ویکھ کے خود چیک کرے موڑ چڑھائے کہ چڑھان والے ہیں یا نہیں۔ جدوں صدیق اکبر سرکار نو کوئی بندہ کافر رکھے گا تو پھر امن تے نہیں رہے گا، پھر فساد ہوئے گا۔ اور ایدے ہوتے شیعہ علماء نے بڑا خوبصورت موقف دیتا ہے کہ اس بندے نو اساں اجازت لے کے نہیں دیتی دیتے پابندی سی، جنہ فتنہ فساد برپا کرنا سی انہاں خود اجازتاں ہٹا کے تے اے الفاظ بلائے تاکہ اے لڑنا پسند۔ بھائی میرے ہو سجنوں دوستو بیلیو، آل محمد کوڑو صبر سکھو، بھائی میرے ہو آل محمد کوڑو حوصلہ سکھو، آل محمد کوڑو ادب سکھو، وہ کام نہ کریے جنہ دی وجہ تو لڑائی ہوئے، تکلیف دین اڑیاں گلہ نہ کرو۔ توجہ ہے حضرات کے نا، اپنا جو کسے دا رنگ ہے وہ اپنے کول رکھو، اپنے طریقے نال اپنے رب دی عبادت کرو۔ میں اگے بھی دسیا سی آخری جملہ بول رہا، جیڑا مولوی ذاکر پیر فتنے والی تقریر کرے او دی تقریر نہ سوچاں کر، او دی تقریر جو واک آؤٹ کی تھی کہ اٹھ کے تھی چھنڈی تو نہ کہ بھائی تو ساڑھے تو ڈاٹ کسے خطیب پیر مولوی ذاکر واسطے اے بڑی وڈی گل ہوندی ہے، بندہ ہوندی تقریر جو اٹھ کے ٹور جائے، ان اور کچھ بھی نہیں آکھنا چاہیے تھا، ان دے آستے یہی بڑی گل ہے، بندہ تقریر پہ کردہ ہوئے تے اگوں سارے اٹھ کے ٹور جا، ان اپنی اوقات دا تے پتہ لگ نہ گیا میں کنے کو جوگا، ان پتہ تے لگ گیا نا میں کینے جوگا، میرے تے سننا پسند میری قوم بھی نہیں کر دی، تے قوم 10 چھڑے بجے دی تُساں جناب گلنا کر دے ہوئے ساڑھے سنن والیاں نہیں، اساں تو انصدیا حضور دی آل دا ذکر سناؤ۔ بھائی ساڑھے واسطے بڑی سادہ جی مثال ہے، امام حسن نے ترائے پر ریاضمہ دی حکومت دا تاج لا کے صرف اس واسطے دے چھڑے آبا امت نانے دیو یہ لینا ہے تے لے لو لڑو نا لڑائی چھڑ دیو تو اڈی مہربانی، تو وہ سید دی غلطی کھلو جائے بہت ایٹی وڈی بھی انہاں کیا لے لو جے دے تو لڑ دیو تھے لے جاؤ برا آسانا ہے لڑنا، تو یہ دے تے کھلو جائیے کہ اسی دونوں سیدان دے نوکران جنہاں لڑائی کیتی نہیں، لڑائی پسند نہیں کیتا، سن پتہ نہیں امام حسن دی سیرت امام حسین دی سیرت کیوں سمجھ نہیں ہوئی۔ میرے بچوں میرے دوستوں میرے عزیزوں، حضرت سلطان باو رحمت اللہ علیہ سرکار آپ فرمانے بے ادبا نہیں خبر ادب دی دیو گئے ادباتوں
گل اور آخری اور بھی ایک دسی جانا میری قوم وچ بھی کچھ بندے ہیں جڑے مینوں آندے نے بھائی کیویں دیاں تقریراں کردے ہو مانڈ کے رکھیا کرو سمجھ آئیے کوئی نہ میں انہاں نگوں مانڈ کے رکھنا کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ واہ حوصلہ کرو حوصلہ کرو میں جو اگے لایا ہے تو ان مگر چپ کر کے کھلو میں جو کرنا تو یا جڑا سیانا ہے وہ اگے لگ لاؤ میں اپنی قوم نوانا میں جو اگے لایا ہے تو ان مگر کھلو تو جے کوئی میرے تو سیانا ہو تو وہ اگے ہو جائے میں مگر ہو جائے تو جے میں اگے لایا ہے تو میں ان جڑا طریقہ اختیار کرنا میرے مگر یس کرو پیا دوجیاں بیلیاں پیا نام بجے میں انہاں تھوڑا جا منڈیا ہے تو جڑے تواڈے شرارتی نے کچھ تسی بھی انہاں نوں منڈیا کرو میں بندہ بانا رل کے بان دے کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ گئے اب مہربانی کر جے وہ جو نہیں لڑنا چاہتے تھے تو کیوں دھکے نہ لڑنا اے پتر میں یہ گل ہے بھائی وہ ہاتھ بندہ ان کو ساڑھے مسلک دا نہ کرو من پیاندہ بھائی جانا تا موڑ مدینہ ہی ہے نا چلو کوئی بحری جہاز لٹور جائے تو کوئی ہوائی لٹور جائے جانا تا وہ تھے ہی نہیں میں کہ جی چلو بڑی گل ہے یہ بھی توڑی گل سنتے پسندے بجانا اتھے یہ چلو لگے چلو اپنے طریقے سے چلو اسی اپنے دے چلو تو میں اپنی قوم دا یہ بار بھی چاہے ہے جڑے مہینہ دن مجھے نہیں تھوڑا جا دبایا کر میں کہ میں کونوں دبینا میری توبہ ہے کوئی دبینا شبینا نہیں کیوں میں دسنا ہے نا کہ میں دیکھ نفع نہیں پایا تو انہوں نے میں اگلے دن بھی دسیا دکے نال تے 2 مہینے دے بال میں دوائی نہیں دی جڑے بندے دی عمر 40 سال ہوگی ان دکے نال تسی او دا نظریہ بدل سکتے زبردستی نظریہ نہیں بدلیا جاندا گاڑا نال نظریہ نہیں بدلیا جاندا پیار نال بدلیا اور میں کوئی اور تبدیلی نہیں تو اڈے تو منگدا میں صرف ایکو تبدیلی منگنا جیڑا بندہ رسول اللہ دے صحابہ دے بارے غلط گفتگو کسے عوامی پلیٹ فارم تے کرے ان بند کرو نہیں جڑے مندے وہ بالکل انہاں دا دین ہے انہاں دا عقیدہ ہے انہاں منن لیکن جڑے مندے انہاں تکلیف نہ دیو اے فارمولہ ہے اے دے اتے تسی عمل کرنا توجہ ہے کہ دے اتے عمل کرو انشاءاللہ پھر ملک کی چو فرقہ واریت دا جنازہ اٹھ جائے گا اے ختم ہو جائے گا بالکل اور ملک کی امن اور محبت قائم ہو جائے گا امید تے ہے کہ میریاں گلاں دی کون کوئی سمجھ آئی ہو اور دے اتے سارے جڑے سجن بیٹھے ہو جناب ساڑھے دے تسی دل دے ٹکڑے ہو میں ایک گل ہے جڑا سن لمانا میں آبا بے ادبی کر دے وہ پھر میں نہیں اچھا لگا باقی اور کسی نال ساڑھی کی لڑائی ہاتھ بنن دی تے چھڑن دی تے لڑائی کوئی لڑائی یہ لڑائی مکاؤ صحابہ کرام دا سارے ادب کریا گیا حضور دی آل نال سارے عشق کریا گیا محرم دے دن ہون تے مولا حسین دا راج راج کے ذکر کریا گیا سائیاں دی یاد اچ رویا کرو بھائیا جے جنت جانا ہے تے سائیاں مان کے جانا ہاں اینی کوئی گل ہے سجنا ایتھے رہنا ہے تے انشاءاللہ چنگیاں رہنا ہے اللہ کریم اپنے محبوب دا صدقہ ساڑھے اتے راضی ہو جائے چند جملے میں کربلائی چو بیان کرنا چاہنا آپ حضرات یہ گر توجہ ہوئے تھے عزیزان دی وقار جدو 11 محرم دی دن طلوع ہویا میرے پاک حضور دیاں پاک بیٹیاں اللہ اکبر 46 شہر راہ چاہے جنہوں سمجھ آگیا 46 شہر 46 منزلہ جتو او شہزادیاں گزریاں جنہ دا وال ننگا ہویا تے بیلیاں دن سورج طلوع نہ ہو عزیزان دی وقار ایڈے مشکل لمحات آئے امام سجاد دے پیراں وچ تاریخ دیاں کتاباں چ لکھیا ہے پٹھیاں بیڑیاں پائیاں گئیاں سرکار نو قیدی کر لیا گیا رسول اللہ دیاں دیاں نو اٹھاں تے سوار کیتا گیا
سید علی حجویری کشف المعجوب وچ لکھ دین کہ جنہ اٹھاں تے سوار کیتا گیا ہے انہاں تے پلان کوئی نہ ہے 800 میل دا سفر ہے بھائی جڑا حضور دیاں دھیاں نے ننگیاں پشتاں والیاں اٹھاں تے بہ کے سوار کی ہو کے گزاریا ہے 800 میل بغیر پالان تو اٹھ تے بہ کے یہ کوئی بندہ سفر کرے تے پتا ہوئے اگو یہ مسئلہ ہے دیاں حضور دیاں عزیزان دی وقار وگرامی قدر سنگیو میرے حضور دیاں صاحبزادیاں نے جدو امام سجاد ٹرن لگے نے جی حضرات ایک ہاتھ بچ نیل ہے جدے تے مولا حسین دا سر سوار دوجے ہاتھ چ اٹھاں دی مہار ادو سید بیمار جدو سرکار چلے نے پہلے چند قدم اٹھائے نے اللہ اکبر تاریخ ویندی پئی ایک بندے ویکھیا کتاباں چ لکھیا ہے انہیں کہ سیدزادیا صبر کری پہلا حضرت یوسف بھی قید ہوئے آئے سونے اج تو قید ہوئے تے جناب سجاد بول کے فرمان نے ایک قید یوسف دی تے ایک قید عابد دی تے دوہاں وچ فرق ہزارہ یوسف قیدی کلے ہوئے میرے نال نے پردے دارا اللہ اکبر مرشد زادے چلے نے جدو ویکھیا سجے کھبے بھراواں دیاں لاشاں نظر آئیاں سرکار روئے نے بی بی زینب فرما دیاں نے سجاد بیٹا ان اللہ ما صابرین اللہ صبر کرن والیاں دے نال تو صابر حسین دی اولاد میرا بیٹا صبر کر کیوں آہ نکلی جناب سجاد فرما دینے پپھی یہ سامنے نظر مارا تے شام دا بازار او تو تسی اٹھا تے سوارو اتے نظر مارنا تے بابے دا سر نظر آؤں دے تھلے نظر مارا تے ویران دیاں لاشا نظر آؤں دیاں نے فرمایا بیٹا صبر کر ان اللہ ما صابرین تھوڑا جا آگے گئی ہیں جدو سیدہ زینب پاک اتھو اٹھاپ دا گزرے آئے تے سیدہ دی نے پھرا دی لاش ویکھیے منہ مدینے وال کر کے فرمانیاں یا محمد آہو ہادا حسین بالعراہ فرمانیاں نے نانا تیرے سینے نل سونالا میرا بھرا حسین اپنے خون دی مہندی لا کے کربلا دی ریت سونگے آئے کربلا دی اڑ دی ریت نے سید دے وجود تے پردہ ڈال دیتا اس نو آپ نے بیان کیتا ہے فرمایا ہازا حسین بالعراہ و بناتک سبایا نانا تیری دھیاں نو قیدی بنا لیا گیا ہے تیرے پتر حسین نو کربلا وچ شہید کر دیتا گیا ہے پھر دعا کر دیا نے اللہم تقبل منا هذا القربان اللہ سونیا میری قربانی نو قبول ساڑیاں قربانیاں قبول فرما ادو سید زادیاں دا قافلہ چل رہا ہے پچھلے اٹھ تو آواز آئی سجاد ذرا قافلہ روکو جناب سجاد فرماندنے پھوپھی خیر ہوئے فرمایا جدوں او اٹھ گزرے آئے جدے اتے سکینہ پاک سوار آیا حسین دی اٹھ تو تھلے اتریاں نے بابے دی لاش نال چمٹ گئیاں نے اللہ اکبر اللہ تو انو عجر دے وے جنہوں حضور دی آل دا غم محسوس ہویا ہے اے دوستو اے عزیزو اے میرے
نبی دے غلامو اے آلو اصحاب نال پیار کرن والے ہو اس ویلے رسول اللہ سرکار دی دین قافلہ رکوایا ہے جناب سکینہ پاک نو اٹھا کے اپنے نال بہا لے آئے جدو قافلے نے ٹردیاں فرات دا کنارہ ویکھیا سیدہ سکینہ ایک پاسو تکی جاندیاں نے نالے روئی جاندیاں نے تکی جاندیاں نے نالے روئی جاندیاں جڑا بندہ سمجھدار ہے میں انہوں گل پیا سنانا بی بی زینب فرما دیا نے سکینہ کیوں رونی ہے پئی بی بی نہیں بولیاں بس ایک پاسو تکی جاندیاں نے روئی جاندیاں نے جدو حضرت زینب پاک نے نظران دا تعاقب کیتا تے سیدہ پاک نو فرات دے کنارے ایک منظر نظر آیا ایک چرواہے ایک چھیڑوں نے بکریاں لیاں دیاں نے جیڑیاں فرات دے کنارے پانی پی دیاں نے پئیاں حضرت سکینہ انہاں بکریاں والو تکی جاندیاں نے روئی جاندیاں نے فرمایا سکینہ پتر کیوں رونی ہے عرض کر دیاں نے پھوپھی میں نو سمجھ نہیں بھی آدھی میرے اصغر نو تے پانی نہیں ملیا پر جانور فرات دا پانی پی رہے اللہ اکبر رسول اللہ سرکار دیاں دیاں دا قافلہ ٹردہ ٹردہ جدو کوفے دے بازار چایا ہے اللہ اکبر لوگا ویکھیا کہتی آئے نے آل محمد دا عمل اللہ دا قرآن وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کہدیاں نو کھانا دئیے کہدیاں نو صدقہ دئیے تے اللہ راضی ہوں دے میں قربان ہو جاواں کوفے والے دوڑ کے آئے صدقے دیاں کھجورانے صدقے دا کھانا ہے بی بی زینب پاک فرمانی نے فضا انہاں نو دسیا آل کوفہ اے کوفے والے ہو انا لا ناکل الصدقہ الصدقہ تو حرام علینا او کوفیو اسی صدقہ دین والے ہاں صدقہ کھان والے نہیں اے صدقہ لے جاؤ اسی صدقہ کھان والے نہیں اسی صدقہ دین والے ہیں عزیزہ نے دی وقار میرے پاک رسول اللہ سرکار دی پاک دھیاں دا قافلہ بازاری چو گزر دا ہویا اس کوفے شہر چایا ہے جس کوفے دے ایک مکان چ بے کے سیدہ زینب پاک قرآن دی تفسیر پڑھان دے ہائے عزیزہ نے دی وقار اے میرے پاک حضور دیاں دیاں نے انشاءاللہ کل میں اس تو اگے عرض کرنگا میرا اللہ تو ہٹے تے بھی راضی ہوئے بندہ فقیر تے بھی راضی ہوئے وما علینا الا اللہ